بچوں اب ہم چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کوسچنز کر رہے ہیں. تو پہلے آتے ہیں، اس کائنات کو حکمت سے چلانے والا کون ہے؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ اس کائنات کو جو حکمت سے چلانے والی ذات کون ہے؟ تو آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو اس کائنات کو اپنی حکمت سے چلا رہے ہیں. ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. عبادت اور بندگی کا کیا تقاضا ہے؟ عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے محبت بھی کریں اور اس کے حکموں کو بھی مانیں. سوچ کا درست زاویہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ سوچ کا درست زاویہ ہمیں محبت الہی کی دعوت دیتا ہے. ایمان والوں کے دلوں میں کس کی شدید محبت ہونی چاہیے؟ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت شدید تر ہونی چاہیے. جس عمل میں محبت نہ ہو وہ عمل کیسا ہے؟ جس عمل میں محبت کار فرما نہ ہو وہ عمل بے توفیق اور کھوکھلا ہے. قرآن میں انسان کے لیے کس چیز کا پیغام ہے؟ قرآن میں انسان کے لیے فلاح کا پیغام ہے اور یہ آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ یا اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی محبت سے مراد کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہنا اور دل و جان سے ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا. ارشاد باری ہے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے. انسان کی عظمت کس بات میں ہے؟ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے خالق کائنات کو تسلیم کرے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا کیا مقصد بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر زور دیا ہے. اس حوالے سے کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز کون ہے؟ مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر بے پناہ احسانات ہیں. ان احسانات کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور آپ کی محبت و اطاعت کو جان، مال، اولاد، والدین بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ترجیح دی جائے، تو تب ہی آپ کی محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو محبت میں شریک نہ کیا جائے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے 3 تقاضے ہیں اور تینوں ہی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ بچوں توجہ سے سنیے گا اس کا جواب۔ اطاعت کے لغوی معنی فرمانبرداری کے ہیں، یعنی حکم ماننا کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سیرت پر عمل پیرا ہونا اطاعت رسول کہلاتا ہے۔ اطاعت رسول کے حوالے سے کوئی ایک قرآنی آیت ترجمہ سمیت لکھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اہمیت قرآنی آیات سے واضح کریں۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، یعنی منصف، حکم سے مراد منصف، حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر دل کو تنگ نہ کریں بلکہ پوری دل جمعی سے اسے تسلیم کر لیں۔ ختم نبوت کے بارے میں کوئی ایک آیت ما ترجمہ لکھیں۔ سورۃ احزاب، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم الانبیاء ہیں۔ تکمیل دین کے بارے میں کوئی آیت ما ترجمہ لکھیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کس چیز کا تصور ابھرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ بچوں اب اگلا سوال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ایکسٹینسو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ بچوں اس سوال کا جواب پیج نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، یہ انسان یہاں سے شروع ہو کے شروع سے، یہ دیکھیں پیج یہاں سے لگ کے اسی پیج میں اینڈ تک اس کا جواب موجود ہے۔ نجات حاصل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے لانگ کوسچن کا، ایکسٹینسو کوسچن کا آنسر ہے۔ اس کے میں آپ کو سب ہیڈنگ بتا دیتی ہوں، آپ اس کو اسی میں سے دیکھتے جائیے گا۔ میں سب ہیڈنگ بنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے، تفصیل اسی میں سے دیکھتے جائیے گا۔ پہلے سب سے ڈالیے گا محبت کے معنی، ٹھیک ہے، یا محبت سے کیا مراد ہے، محبت کسے کہتے ہیں۔ پھر دوسرا کر دیجیے گا اللہ کے ساتھ محبت، پھر وجود باری تعالیٰ کی دلیل ڈال دیجیے گا، عبادت اور بندگی کا تقاضا آ جائے گا، ادھر سے اب سب ہیڈنگ بن جائے گا، وجود باری تعالیٰ کی دلیل آ جائے گی کہ یہاں سے اس کی دلیل، یہاں سے یہ ساری ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز، ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سارا اس میں آ جائے گا کہ بنانے والے کے بغیر نہیں بنے۔ پھر اگلا عبادت اور بندگی کا تقاضا، یہ کہ عبادت کا کیا تقاضا ہے، یہی دیکھیں سب ہیڈنگ ہے، عبادت اور بندگی کا تقاضا کہ پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا مانے، آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، یہ سارا آ جائے گا۔ پھر اگلا یہ سوچ کا درست زاویہ، یہی آ جائے گا، یہ سب ہیڈنگ بن جائے گا، سوچ کا درست زاویہ۔ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے، یہ سارا آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایمان کا تقاضا آ جائے گا کہ ایمان، یہ سوچ کا درست زاویہ آ گیا۔ پھر
ایمان کا تقاضا آ گیا کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے، کہ ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ سے بے حد محبت کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو آگے ایکسپلین کر دیں گے، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا آ جائے گا، پھر رحمت الہی آ جائے گی، آپ اس میں ڈال دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد تکمیل ایمان آ جائے گا، کہ ایمان کس چیز سے مکمل ہوتا ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے تو ہی اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کو سارے کو 1 بائی 1 آپ کرتے جائیے گا، انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا کوسچن مکمل ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ جی اب اسی میں ہی آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں اطاعت، یہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ یہاں سے چلتے جائیں گے، پھر آگے پیج نمبر 61 پہ آ جائیں گے۔ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یہ سارا آتا جائے گا یہاں تک، اور اس کے سب ہیڈنگ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو، کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کا بے حد احسانات ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور آپ کی محبت اور اطاعت کو جان و مال، اولاد، والدین، بلکہ تمام چیزوں سے زیادہ ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں بچوں سارا پیچھے سے بھی آ جائے گا، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ٹھیک، یہ سارا آ جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ٹھیک بچوں، کہ محبت کا حق کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہو، ٹھیک۔ اس میں سب ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر قرآن اور محبت رسول۔ قرآن اور محبت رسول میں کیا آ جائے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اس کا ترجمہ آ جائے گا، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کو ادھر سے دیکھتے جائیے گا، پیج نمبر 60 پہ، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ممانعت، یہاں پہ آ جائے گا لا، یہی پیج نمبر 60 پہ، یہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کو تفصیلاً لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں، گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے، یہ سارا تفصیلاً آپ لکھتے جائیے گا۔ پھر اگلا سب ہیڈنگ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس کی عملی شکل جو ہے وہ کیا ہے، کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو محبت اور عقیدت کا اظہار ہوگا، اور آپ پر درود بھیجا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا سلموا
तस्लीमा। फिर आ जाएगा आगे अहादीस और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा आ जाएगा। ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना हब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, इसको एक्सप्लेन करिएगा। फिर आगे ला युमिनु अहादुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबियन लिमा जितु बिही। फिर मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी व मन अहब्बानी काना माया फिल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। फिर अगला सब हेडिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा। मैंने सवाल के जवाब में भी बताया था कि तकाजा क्या है। वो 3 तकाजे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के। अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत में किसी को शरीक ना किया जाए। ये देखें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किसी को शरीक ना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम रिश्तों और तमाम ताल्लुकात से बढ़कर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लाज़मी नतीजा ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को तमाम ज़ाती पसंद और नापसंद पर तरजीह हासिल हो। ठीक, आपका सवाल मुकम्मल हुआ, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बच्चों, आखिरी सवाल है, कुरान करीम की किसी एक आयत के हवाले से ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़े करें। ये सवाल नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 2 का आखिरी सवाल। तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, ख़त्म नबूवत टॉपिक है, सब हेडिंग, और ये पेज नंबर 61 पे है और ये पूरे का पूरा है। इसमें से मैं आपको सब हेडिंग बना देती हूँ कि सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे ख़त्म नबूवत को। ख़त्म नबूवत के मानी, ख़त्म का मतलब मोहर लगाना है। ख़त्म किसको कहते हैं? मोहर को। और नबूवत कहते हैं पैगाम इलाही पहुँचाने की ज़िम्मेदारी को। यानी ख़त्म यानी वो जो एक नबूवत का सिलसिला था उस पर मोहर लगाने को ख़त्म कहते हैं। ठीक, ख़त्म मोहर को कहते हैं और नबूवत अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाने की ज़िम्मेदारी को कहते हैं। और ख़त्म नबूवत से मुराद अंबिया के सिलसिले का इख्तिताम है। ठीक है, ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? अंबिया कराम के सिलसिले का इख्तिताम, यानी जो आ रहे थे नबी उनके आमद के सिलसिले का इख्तिताम। और ख़ातमुन नबिय्यीन से क्या मुराद है? यानी नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाला, यानी उनकी आमद पर मोहर लगाने वाला। ठीक हो गया। अब सबसे पहला सब हेडिंग आप बनाएं, ख़त्म नबूवत का मफ़हूम या लफ्ज़ी तर्जमा। और उसमें आपने क्या लिखना है? ख़त्म का मानी मोहर के हैं और नबूवत के मानी पैगाम इलाही को पहचाने की ज़िम्मेदारी के हैं। और ख़त्म नबूवत से मुराद अंबिया के सिलसिले का इख्तिताम, और ख़ातमुन नबिय्यीन से मुराद अंबिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाला। अब आप इसके बाद इस्तिलाही मफ़हूम लिखेंगे। ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहान में भेजकर अंबिया की आमद का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। आप सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और रसूल हैं। आप सल्लम के बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा। ठीक, फिर कुरान मजीद की आयत के हवाले से, आयत ख़त्म नबूवत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाही व ख़ातमन नबिय्यीन। ये आयत आ गई। और लोगो, मोहम्मद सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के रसूल और अंबिया के ख़ातिम हैं। फिर अगला सब हेडिंग डाल दीजिएगा, कुरान और ख़त्म नबूवत। बच्चों, लिखेंगे आप कि कुरान मजीद में तकरीबन 100 से भी ज़ायद आयात में जिनमें ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़ेह होता है वो मौजूद हैं। यानी कुरान मजीद में 100 से भी ज़ायद ऐसी आयात हैं जिनमें ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़ेह होता है। उनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे इस आयत को, तकमील दीन और अतमाम नेमत। तकमील दीन और अतमाम नेमत, तकमील दीन यहाँ से और अतमाम नेमत यहाँ से।
اس میں اسی آیت کو لے آئیں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی تشریف آوری سے یہ ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا، اور اختتام کو بھی ارشاد ربانی ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ٹھیک ہے، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں. اگلا سب ہیڈنگ بنا دیجیے گا کہ بین الاقوامیت کا تصور. ٹھیک، بین الاقوامیت کے تصور میں آپ لکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام کچھ خاص علاقوں، کچھ خاص قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو تھی وہ سب کے لیے تھی. وہ بین الاقوامیت کا ایک تصور لے کر آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا. ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا. ٹھیک، پھر آگے آپ بچوں لکھیں گے احادیث اور ختم نبوت. احادیث آ جائیں گی آپ کے پاس، میں آپ کو بتاتی ہوں، لکھ لیجئے گا. سب سے پہلے انا رسول اللہ، انا رسول من ادرکتا حیا ومن یولد بعدی، انا رسول من ادرکتا حیا ومن یولد بعدی، میں اس کے لیے بھی رسول ہوں جسے میں زندہ پاؤں اور اس کے لیے بھی جو میرے بعد پیدا ہوا. یہ الخصائص الکبری سے ہے. حدیث نمبر 2، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. توجہ سے سنیں، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، سو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی. ایک اور حدیث ہے الا لا نبی بعدی، الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر تعمیر کیا اور اسے ہر طرح سے مکمل کر لیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس میں آیا تو میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے بچوں، اور حاصل کلام آپ اینڈ میں لکھ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کی نسبت دین کا کامل عطا کیا. آپ کی شریعت کو تمام انسانیت کے لیے اور عام اور تمام زمانوں کے لیے کافی قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے کافی قرار دیا. ٹھیک ہے، اس لیے اب صرف دین اسلام پر ہی عمل ہوگا. کسی نئے نبی اور کسی رسول کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو چکا. تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ صرف اسلام پر ہی عمل کیا جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کو نبی ہی تسلیم کیا جائے گا. اور اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لا نبی بعدی، الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں.
بچوں آپ کا چیپٹر نمبر 2 الحمدللہ مکمل ہو گیا. آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھ لیجئے گا، شارٹ کوشچن بھی اور ایکسٹینسو بھی، تفصیلی سوالات کے جوابات بھی لکھ لیجئے گا ساتھ ساتھ اور یاد بھی کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.